ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہے وہ نفس جس نے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کیا، اب تیرا وقت پورا ہو گیا، اب لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اور لوٹ کر کہاں جائے گا؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں جا کر شامل ہو جا، وادخلی جنتی، سیدھا جنت میں چلا جا۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت پیر حافظ محمد اقبال قریشی دامت برکاتہم، ایک روحانی علمی شخصیت ہیں، مخلوق خدا کو ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ ان کی مقبولیت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، جسمانی ہو، روحانی ہو، علمی ہو، جو بھی دوسرے کے لیے مفید ہے، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے، وہ اللہ کے یہاں بہتر آدمی۔ اس لیے کہ مخلوق خدا کی خدمت جو ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان تو اشرف المخلوق ہے، اس کی تو شان بڑی ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے عورت جا رہی تھی، کتا جو ہے کنویں کے کنارے چکر لگا رہا تھا، پیاس لگی تھی لیکن پانی نہیں تھا، بدعمل عورت تھی، اس کی شہرت تھی بدعملی سے، تو اس نے دیکھا کہ کوئی بوکا بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں، اس نے اپنے دوپٹہ اتار کر اس کی رسی بنا لی، وہ جوتا اتار کر اسے بوکا بنا لیا، اس جوتے سے پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ بخاری شریف میں آتا ہے فشکر اللہ، اللہ نے اس کی قدردانی کی، فغفر اللہ، اللہ اس کی بخشش کر دی ایک کتے کو۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں کہ بھائی جنہوں نے مخلوق خدا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، کرو مہربانی تو مال زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو میں بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت پیدا کی ہے جو پورے عرب عجم کے اندر لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ میرے اس غم میں شریک ہوئے تو مجھے کہا کہ ہم تعزیتی یہ دعائیہ اجلاس رکھتے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ میں اس ٹائم سبق ہوتا ہے طلباء کا، لیکن میں چھوڑ کر، اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ مخلوق بندے کی دعا بندے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے اپنے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جب دوسرے کے لیے دعا کرو گے تو اللہ اس کے لیے بھی قبول فرمائیں گے، وہ دعا آپ کے لیے بھی قبول فرمائیں گے۔ جیسے آپ جنازہ پڑھتے ہیں، اب جنازہ صرف آپ اس کا نہیں پڑھ رہے، آپ جس جنازے میں آئے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں نا اللہم اغفر لحینا و میتنا، پہلے اپنا نام لے رہے ہیں، اے اللہ جتنے زندہ یہاں آئے ان کی بخشش کر، و میتنا جو نہیں آ سکے ان کی، شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ دوسرے کے لیے صلاۃ جنازہ پڑھتا ہے، دعائیں مغفرت کرتا ہے، اللہ وہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی دعا مومن کے حق میں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں آپ کی دعا ہوگی۔ میرا بیٹا الحمدللہ حافظ قرآن بھی تھا، قاری قرآن بھی تھا، عالم بھی بہت بڑا تھا، مفتی تھا، اور دورہ حدیث تک میرے ساتھ خود
بخاری شریف کی جلد ثانی اس کے پاس تھی، لیکن اللہ کی امانت تھی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے درجے بلند فرما اور ان کی برکت سے ہمارے درجے بلند فرما۔ میں یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر آدمی جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، اولیاء اللہ چلے گئے، صحابہ کرام، آل بیت عظام سارے چلے گئے، یہ جانے کا راستہ ہے۔ لیکن صرف آدمی اتنا سوچے کہ میں نے جانا ہے تو میں نے جانے کے لیے تیاری کیا کی۔ یہاں سے آپ پنڈی جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بھئی کرایہ ہے کہ نہیں ہے، پیٹرول گاڑی میں ہے کہ نہیں ہے، کھانے کا ٹائم آئے گا تو پیسہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ اتنے چھوٹے سے سفر کے لیے سوچتے ہیں، لیکن اتنا بڑا سفر جو لامتناہی ہے۔ یہاں سے آپ جائیں گے عالم برزخ میں، عالم برزخ ایک بہت بڑا عالم، اس دنیا سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہاں سے آپ جائیں گے جناب علی پھر عالم حشر میں، عالم حشر میں فرمایا کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ وہاں سے حساب کتاب ہوگا تو آپ وہاں آخری ٹھکانہ آپ کا ہوگا۔ ایک بہت بڑا سفر ہے، ایک بہت بڑی منزل ہے آگے، اس کے لیے آدمی ہر وقت سوچے۔ یہ جو جنازوں میں شرکت اور تعزیتوں میں شرکت کی وجہ کیا ہے کہ آدمی کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے کہ بھی آج اس کا نمبر تھا، کل میرا بھی ہو سکتا ہے، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس لیے جو حکم ہے شریعت کا کہ آپ تعزیت کرائیں، آپ دعا کرائیں، 3 دن تک کم از کم جو صاحب واقعہ ہیں ان کے ساتھ ان کی دلجوئی کریں۔ ایسے میں نہیں، کیوں؟ اس میں ایک تو ان کی دلجوئی ہوگی، دوسرا آپ کو اپنی فکر بھی پیدا ہوگی کہ بھائی میں جو ہے نا آخر میں نے بھی جانا ہے، میں نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے آدمی جو ہے نا وہ سوچے۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، سڑک میں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے وہاں صفیں باندھی ہوئی تھی، کوئی شہزادہ صاحب آ رہے تھے تو اس کے انتظار میں تھے، تو آگے اللہ والے ان سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو گئے ان کی تعلیم کے لیے۔ انہیں آواز دی بابا آ جاؤ، شہزادہ صاحب آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں۔ تو کسی کو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کیا پتا شہزادہ کون ہے اور بادشاہ کون ہے۔ تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، جن کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے، اس سے تو بڑا بادشاہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ کون بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ اتنے میں شہزادہ صاحب آئے اور شہزادے نے آ کر آواز دی، ہٹ جا بابا، تم جانتا نہیں میں کون ہوں۔ جب میں کرنے لگا نا تو ان کی زبان حرکت میں آئی، فرمایا من چمی کنی کہ القت رہے منی، سنگے گرا نہیں کہ زنیلا پہ من۔ تو میں کر رہا ہے تو یہ قطرہ پانی کا ہے، غلیظ پانی، جس کی اللہ نے شکل صورت والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سبحان اللہ۔ اپنے شکل صورت کو دیکھو، قد و قامت کو دیکھو، حسن جمال کو دیکھو، جوانی تندرستی کو دیکھو، اور اپنی اس حقیقت کو بھی دیکھو۔ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کر یہ کم ہے، ہر وقت سجدے میں رہیں کہ میں کیا شے تھا، آج میں ہم چما دیگر نیس باتیں کر رہا ہوں، میں فلاں تو کیا شے، ایک قطرہ پانی تو ہے جس کو تو برداشت بھی کپڑے سے لگتا، جب تک دھوتا نہیں تو تجھے چین نہیں آتا تھا، اب تو بڑی باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا من چمی کنی کہ القطرہ منی، سنگے گرا نہیں کہ زنیلا فی منی، اول تو خاک بودی آخر شوی تو خاک، پس خاک را نشاید اذن اللہ فی منی۔ پہلے بھی تو مٹی تھا، مٹی سے پیدا ہوا، آئندہ مٹی ہونا ہے، چاہے بادشاہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، جتنا اونچا رہے گا اتنا نیچے آئے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے تھے، ایک شخص بڑے محل میں بڑے غرور تکبر سے کہ میری کوٹھی ہے، میرا فلاں ہے، بنگلہ ہے، پھر رہا تھا، بڑے عجیب انداز سے
فرمایا الا یا صاحب القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب لہو ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخراب. اے اونچے محل میں پھرنے والے، ان قریب تو نیچے آئے. ستدفن عن قریب فی التراب، تو نے بادشاہ بھی وہی مٹی میں آ جا. اللہ کے ایک فرشتہ روزانہ آواز دیتا ہے، کوئی سنے یا نہ سنے. لدو للموت، لوگوں جماؤ لیکن مرنے کے لیے. یہ خیال کرو کہ اس کو بھی موت آئی. وابنو للخرابی، یہ تعمیرات کرو لیکن بربادی کے لیے. آپ نہیں رہیں گے، آپ کی کوٹھی نہیں رہیں گے، یا آپ نہیں رہیں گے، آپ کے مربے نہیں رہیں گے، یا آپ نہیں رہیں گے، آپ کے بنگلے، آپ کی مارکیٹیں نہیں رہیں گے، آپ خالی چلے جائیں گے. تو اس لیے یہ چیز ہماری نہیں ہے. تو اس لیے اس بزرگ نے بڑی عجیب انداز سے فرمایا اول تو خاک بودی آخر شوی تو خاک پس خاک را نشاید اذن غلاف من منی. تو پہلی میں مٹی تھا، آئندہ مٹی ہونا ہے. مٹی کو تو نہیں چاہیے کہ میں کریں. بس اللہ والوں کی زبان میں اثر ہوتا ہے، نظر میں اثر ہوتا ہے. دنیا اس لیے اللہ والوں کے پاس جایا کرو، بیٹھا کرو، ان سے صرف دنیاوی فائدہ نہ اٹھاؤ، آخرت کا بھی اٹھاؤ. اس طرح پیر صاحب کے پاس آؤ، صرف تعویذ کی نہ آؤ، بلکہ ساتھ کہو کہ پیر صاحب مجھے اللہ کا نام بتانے کا طریقہ بھی بتا دیں. حاشم یعنی مجھے اللہ طریقہ بھی بتا دیں، تاکہ ان کے پاس وہ طریقے ہوتے ہیں کہ انسان پھر اللہ سے تعلق ڈائریکٹ جڑ جاتا ہے. انسان کا یہ جو انسان کا یہ سینہ ہے نا، یہ اندر، اس کو لطیفہ قلبی کہتے ہیں، اس کو روح کہتے ہیں، اس کو خفی کہتے ہیں، اس کو اخفا کہتے ہیں، اس کو نفسی کہتے ہیں. اب یہ پانچوں لطائف جس کا تعلق عرش سے، اس کا اصل عرش پر، جب آپ اس پر ذکر کریں گے تو بڑے ڈائریکٹ آپ کا تعلق ادھر کنیکشن پائیں گے. انسان کوئی معمولی شے نہیں. یہ تو سمجھے کہ بس میں ایسے ہی ہوں، بس ہی کماؤں گا، کھاؤں گا، جاؤں گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی شے. اپنے آپ کو پہچان لے. تو یہ جو انسان ہے نا، یہ اللہ نے اس کی سینے میں یہ خزانے رکھی ہوئی، ان خزانوں کو اس کو جگانا چاہیے. اور اللہ والوں کے پاس آؤ، دنیا کے کام چل جائیں گے، ایسے بھی نہیں. لیکن یہ کام جو ہے نا، اصل وہ ہے کہ آپ آ کر ان سے کہیں کہ حضرت مجھے دنیا کے بھی یہ جو مشکلات ہیں اس کا بھی ازالہ کی بتائیں، اور آخرت کی مشکلات کا ازالہ بھی بتائیں. میں کس طرح اللہ کو یاد کروں. ایک دفعہ کہو گے اللہ 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 اللہ. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دعوات ابدیت میں کہ اللہ کی قسم ایک دفعہ انسان اللہ کہہ دیتا ہے اور اللہ قبول کر لے اس کے ثواب کو، قیامت کے دن اللہ کے نام کا ثواب نام اعمال کے ترازو کے ایک پلڑے میں اور زمین آسمان دوسرے پلڑے میں، تو اللہ کے نام والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں جو بہت بڑا ثواب ہو. فرمایا موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا، سب پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. موسیٰ پڑھا کرو. عرض کیا کہ اللہ یہ تو بچے بھی پڑھتے ہیں، بوڑھی بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتے ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں. میرا خیال تھا کہ کوئی خاص وظیفہ، پر میں موسیٰ مجھے اپنے ذات کی قسم جب ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے اتنا ثواب ہے کہ قیامت کے دن نام اعمال کے ایک پلڑے میں اس کا ثواب ہو، دوسرے پلڑے میں زمین آسمان ہو. یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے. اب اللہ نے اتنی آسانی پیدا کی بھائی، اس کے اندر نہ تو وضو کی شرط ہے، نہ مسجد کی شرط ہے، نہ وقت کی شرط ہے، نہ کپڑے کی شرط ہے. بھائی کپڑا صاف ہو، باوضو ہو، غسل کر کے جاؤ، مسجد میں بیٹھو،
دو زانو بیٹھو نہ، چلتے پھرتے اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، اللہ کو یاد کرو کھڑے بھی بیٹھی بھی، کروٹوں پر، لیٹے، رات کو سوتے بستر پر آؤ پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا، پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جائے گی، آنکھ لگ گئی بس گیا، مسئلہ بن گیا آپ کا، بجائے اس کی کہ سوچو کہ کس کو ماروں گا، کس کے ساتھ دھوکہ کروں گا، کس سے مال چھینوں گا، کس سے پلاٹ چھینوں گا، کس کی ذات پر حملہ کروں گا، یہ بجائے سوچنے کے پڑھتے پڑھتے آپ جائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رات کو سوتے ہوئے 3 دفعہ آیت کرسی پڑھ کر اپنے یہاں پر دم کرے گا، اللہ اس کے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا، اس کے گھر جتنے گھر ہیں سب کی حفاظت فرمائے گا۔ آج کل لوگ کتے رکھتے ہیں، چوکیدار رکھتے ہیں، یہ سب سے بڑی چوکیداری ہے کہ آپ آیت کرسی پڑھ کے نہ جنات قریب آ سکتے نہ دشمن قریب آ سکتے۔ کتنے اللہ نے آسانی کی ہے، اللہ کے نام کے اندر برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ تو اس لیے بھائی وہ جب اس نے یہ کہا نا تو وہ اللہ والوں میں بات کر رہا تھا، میں لمبی بات نہیں کرتا، تو اللہ والے کی زبان میں اثر ہوتا ہے، وہ ایک دم نیچے اترا کر کہنے لگے حضرت مجھے سبق پڑھائیں گے، بس وہ سارے تکبر غرور ختم ہو گیا، اللہ والوں کے پاس جا کر انسان بنتے۔ یہ تو ویسے حیوان پھرتے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو چوپائے انسان ان کو نہیں کہتے، انسان انس سے، انس کے معنی محبت کے، جس کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ساری کائنات سے زیادہ نہ ہو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ تو 2 پاؤں کے چوپائے عاصم ہیں جن کے پاس اللہ کی یاد نہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ سبق پڑھائیں۔ کیا سبق پڑھائیں؟ فرمائے ایک خاکتا فریدہ اے خاکیا بیدار باش، ایک خاکتا فریدہ اے خاکیا بیدار باش، خاک بودی خاک گردی درمیاں ہوشیار باش۔ اے مٹی سے پیدا ہونے والے انسان، اے مٹی ہونے والے انسان ذرا جاگ جا، پہلے بھی تو مٹی تھا، آئندہ بھی مٹی میں جائے گا، درمیاں ہوشیار باش۔ یہ چند دن جو تجھے اللہ نے دیے اس میں آخرت کے لیے بھی کام کر لے، جب تو کام کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کی موت کے وقت فرشتے آ کر آواز دیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جس میں اطمینان حاصل کیا، کس سے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان کس سے ملتا ہے؟ بولو اللہ کی، بولو ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جس نے اللہ کی یاد کی، کثرت سے اللہ کو پڑھ، ارجعی الی ربک، اب بس تیرا وقت پورا ہے، لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ اب رب کے انعامات تو وہاں ملیں گے، یہاں تو ہم محنت کرائیں، وہاں بغیر محنت کی ملے گا، باغات ملیں گی، حور و غلمان ملیں گے، ادنا سادنا جلتی جو ہوگا اس کو اتنے انعامات ملیں گے کہ وہ 2000 سال تک گن بھی نہیں سکے۔ یہ 3rd کلاس والا، جو 1st کلاس والا ہو۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ جب ہر قسم کے نعمتیں دے کر اور فرمائیں گے میرے بندے اب کچھ چاہیے، وہ کہہ گیا اللہ جو جی میں آگے مل گیا، جو طبیعت میں آگے مل گیا، اور کیا مانگوں؟ اللہ اکبر، سب کچھ مل گیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہاری نفسوں میں ملے، جو مانگو گے ملے۔ لیکن ایک بات اور ہوگی، اللہ فرمائیں گے تم تو بڑے سادے ہو، اب سے بڑی نعمت تو ملی ہی نہیں۔ یا اللہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ فرمائیں گے نزلا من غفور الرحیم، میں تمہارا میزبان بنوں گا، تم میرے مہمان بنو گے۔ سبحان اللہ، میں تمہارا میزبان بنوں گا، جمعے کا دن ہوگا، زور کا وقت ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے نورانی ممبر بچھائے جائیں گے، تمام اہل جنت کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی،
ہر نبی کے ممبر کے پیچھے اس کی امت کی کرسی ہوگی، جہاں تک ہوگی۔ پھر سارے انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، سارے اہل جنت بیٹھ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت سے فرشتے پوچھیں گے اللہ ترتیب کیسے رکھے، کرسیاں کیسے، خان پہلے نمبر پر، ملک پہلے نمبر، چودھری، راجے۔ اللہ فرمائیں نہیں، میرے ترتیب یہ ہے کہ جس نے میرے دین کی زیادہ دنیا میں خدمت کی اس کی کرسی نبی کی ممبر کے قریب ہو، جس نے نبی کے دین کی فکر کی، ایسے جا کر حضور ہماری شفاعت کرے، کیوں کریں گے؟ تم آج حضور کی دین کو بگاڑ رہے ہو، تیری شفاعت کریں گے؟ حضور تو فرمائیں گے ان کو ہٹاؤ، سخکن لمن غیر من بعدی، ہٹاؤ ان کو جنہوں نے ہماری دین کے اندر تبدیلیاں کی میرے بعد۔ یہ نہ رکھنا، ہاں تب کریں گے کہ آپ اپنے طاقت کے موافق اللہ کے لائے ہوئے پیارے پیغمبر کے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اس کے لیے مالی جانی وقت کی قربانی دیں گے، اس کی کرسی نبی کی ممبر کے قریب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رونق افروز ہوں گے جس طرح اللہ کے ذات کے ساتھ مناسب ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے دنیا میں تم قرآن پڑھ رہے تھے، آج میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، سارے پردے ہٹ جائیں گے، ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ بس بھائی مومن کا تو یہ پروگرام ہے، اس کے لیے آدمی تیاری کرے۔ بس ہر آدمی سوچے، مرد ہو عورتوں تیاری کرے، دنیا کے کام چل جاتے ہیں۔ بیمار رہے تو چلو مر جاؤ گے نا، جب مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جاؤ گے، پھر کیا کرو گے، بعد میں کیا کرو گے بھائی؟ تو اس کے لیے دنیا کا معاملہ کچھ نہیں، یہ حل ہو سکتا ہے، ایسے بزرگوں سے دعاؤں سے ہوتا ہے، ان کے دم سے ہوتا ہے، ان کی تعویذوں سے ہوتا ہے، یہ سب حق ہے، آشمیہ نہیں، اس کے اندر نے اثر رکھا ہے، اور ڈاکٹروں کے علاج سے ہوتا ہے، کیمو کے علاج سے، لیکن اس کا علاج کوئی نہیں ہے پھر بعد میں۔ اس لیے انسان اس کے لیے سوچے کہ اس کا علاج میں نے کیا کیا ہے۔ تو اس لیے میرا بیٹا اللہ کے راستے میں چلا گیا، ہم نے بھی جانا ہے۔ آپ سب حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تاکہ ہم اس خواتین بھی پڑھ لیں، جی خواتین بھی پڑھ لیں، مرد بھی پڑھ لیں، باوضو بے وضو سب پڑھ لیں۔